صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ اہل علم اور فضل جو ہیں ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ امامت کرائیں، یعنی ایسے لوگ جو علم و فضل رکھتے ہوں اور جن کے پاس دین کے مسائل کا علم موجود ہو، امام بننا ان کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو قرات میں برابر ہیں یا حفظ میں برابر ہیں، لیکن ان سب میں سے جو علم زیادہ رکھتا ہوگا اس کا حق ہوگا کہ وہ امامت کرائے، کیونکہ قرات کا علم رکھنے والا اگر علم کا علم اس کا فہم کا علم نہ رکھتا ہو تو بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ جو کہ قرات اور تلاوت کے اندر بھی معنی کو غلط کر دیتی ہیں۔ بہرحال لیکن اصول یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث آئی ہیں، حدیث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں مختلف ابواب کے تحت، تو ہم پہلے ان حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اکٹھی تھوڑی سی مختصر سی تشریح جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فیصلی بالناس، کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہ رجل رقیق، کہ وہ بہت نرم دل آدمی ہیں۔ اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، اور جب آپ کی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے تو اپنے رقت قلبی کی وجہ سے وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ قال مروا ابا بکر فیصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ فعادت، تو انہوں نے وہی جواب دیا، وہی بات دہرائی جو انہوں نے پہلے دہرائی تھی۔ فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن صواحب یوسف، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کو گھرنے والی عورتوں کی طرح ہو۔ فأتاہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص پیغام لے کر گیا، یعنی قاصد گیا، فصلی بالناس فی الحیاۃ النبی، تو آپ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اگلی حدیث 647 اسی موضوع پہ ہے، اور یہ حدیث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہا قالت، کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا المؤمنین فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں، اپنی بیماری میں فرمایا، ایک دن یہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قل، تو میں نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے، اپنی رقت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قرات نہیں سنا سکیں گے۔ فرمر عمر فلیصلی بالناس، تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت لحفصۃ قولی لہ، کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے اپنی قیق القلبی کی وجہ سے۔ فر عمر فلیصلی بالناس، تو آپ ان سے کہیں کہ حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ففعل، تو آپ تو حضرت حفصہ نے ایسے ہی کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ یا چھوڑ دو، انکن لانتن صواحب یوسف، کہ تم لوگ حضرت یوسف کو گھیرنے والی عورتوں کی طرح ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقالت حفصہ، تو حفصہ کہتی ہیں لعائشہ، حضرت عائشہ سے، ما کنت لاصیب منک خیرا، کہ مجھے آپ سے کبھی کوئی بھلائی ملنے کی امید نہیں۔ دیکھیں کیسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی روایت کر رہی ہیں اور کوئی اس کے اندر خیانت نہیں کی، جو الفاظ ان کے خلاف تھے وہ بھی بیان کر دیے۔
تو موضوع تو ہمارا الگ ہے، اس موضوع کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو چھوٹا سا لطیف نقطہ نکلتا ہے کہ وہ دونوں سوکنیں تھیں، اور تھوڑی بہت چپکلش جو سوکنوں کے درمیان رہتی تھی نیچرل تھی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ یہ غیر فطری ہے، لو جی یہ تو امہات المومنین تھی اور یہ بھی ایسے باتیں کرتے تھی۔ تو انسان تھے، اور انسانوں کے درمیان اور خاص طور پہ ایسے رشتوں میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں ہے، لیکن علمی دیانت یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ایسی ہوئی ہے یا بڑی بات بھی ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو بیان کرنے میں کبھی بھی اس کو چھپایا نہیں ہے۔ بہت ساری حدیث ایسی ہماری نظر سے گزری ہیں۔ تو یہ ہے علم سیکھنا اور سکھانا، کہ بالکل دیانت سے کوئی بات اگر اپنے خلاف بھی پڑ رہی ہے تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے۔ اگلی حدیث ہے 648 اور 649 دونوں حدیث ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن انس بن مالک الانصاری، حضرت انس بن مالک الانصاری۔ اچھا یہ حدیث جو ہے زہری بیان کرتے ہیں، ان الزہری قال اخبرنی انس ابن مالک الانصاری، کہ یہ حدیث ہم سے حضرت انس بن مالک انصاری نے بیان کی، وکان تبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمہ وصاحبہ، کہ یہ حضرت انس جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ کے خادم اور آپ کے صحابی تھے۔ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی ان کے لیے، الذی توفی فیہ، یہاں توفی فیہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں انتقال ہو گیا، حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن تھا، وہم فی صفوف فی الصلاۃ، اور ہم سب صفیں باندھ چکے تھے نماز کے لیے، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، پردہ ہٹایا، ینظر الینا وہو قائم، اور ہماری طرف دیکھا، آپ ہمیں دیکھنے لگے، کأن وجہہ ورقہ مصحف، اور آپ کا چہرہ جو ہے گویا مصحف کا صفحہ تھا، ثم تبسم یضحک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے مسکرانے لگے، فہممنا ان نفتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں ہم اپنی نماز بھول جانے کی آزمائش میں پڑھنے کے قریب ہو گئے، یعنی اتنے دنوں سے نہیں دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب آپ نے پردہ اٹھایا اور دیکھا تو صحابہ کرام اتنے خوش ہو گئے کہ انہیں لگا کہ شاید ہم نماز بھول جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا اس کو دیکھ کے، فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ پیچھے ہٹ جائیں اور پچھلی صف میں مل جائیں۔ ظن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ فاشار الینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا، ان اتم صلاتکم، کہ اپنی نماز مکمل کرو، وارخ الستر فتوفی من یومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور آپ اسی دن رحلت فرما گئے۔ بڑی جذباتی سی یہ حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبتوں کی بھی مظہر ہے اور کیفیات کی بھی مظہر ہے۔ بہرحال یہ جو 2-3 احادیث ہم نے پڑھی، ان حدیث کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں امامت کرائی۔ اچھا، اب یہ بات کہ کیا علم اور فضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی سب سے زیادہ تھا، تو بہت ساری حدیث ہیں اس میں۔ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر کو ترجیح دینا اس بات کی علامت تھی کہ وہی سب صحابہ میں افضل ہیں، اور بہت سی اور بھی پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ ایک شخص کے بارے میں حضرت بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے یا دنیا میں رہنا پسند ہے، تو ہم اس بات کو سن رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ ہمارے والدین آپ پر فدا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ بزرگ رونے کیوں لگ گئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے کو پسند کیا ہے، گویا یہ آپ کے جو مثال کا وقت ہے وہ قریب آ گیا۔ تو یہاں سے استدلال کرتے ہیں صحابہ بھی اور علماء میں کہ جو علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جو فہم تھا دین کا وہ سب سے بلند تھا، اور ان کے برابر کوئی نہیں تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امامت کا حکم دیا۔ اور یہ ایک دلیل ہے اس چیز کی کہ بہت سے لوگ اگر قرات میں، حفظ میں
عمر میں ان چیزوں میں برابر ہیں، تو ان میں سے امامت وہ کرائے گا جو فہم قرآن میں اور فہم دین میں سب سے آگے ہے، اس لیے کہ قاری کے پاس اور ایک امام کے پاس دین کا فہم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات جو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور پوری خلافت جو چلتی ہے آگے خلفائے راشدین جو بنتے ہیں وہ اسی اصول کے تحت بنتے ہیں کہ اس وقت مسلح پہ کھڑا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی فرد کو، وہ گویا ایک ان کی امامت کی تقرری اور ان کا بلند مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اس فرد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننا اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقرر جو تھا وہ بہت اہم مقصد سے تھا، اور مسلح پر کھڑا کرنا گویا اصل میں انہیں اپنی جگہ پہ کھڑا کرنا تھا کہ ہمارے بعد آپ اس قوم کے امام یا خلیفہ ہوں گے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا جو سب میں سے افضل تھے، علم کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، صدیقیت کے لحاظ سے اور دین کو سمجھنے کے لحاظ سے۔ تو یہاں سے علماء پھر یہ استدلال کرتے ہیں کہ امام وہ شخص ہو جو علم و فضل میں دوسروں سے زیادہ ہو۔ اسی ضمن میں 2 حدیث اور ہیں، بس ان کا ہم صرف مطالعہ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 649 ہے اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس قال لم یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گھر سے باہر تشریف نہ لائے۔ فاقیمت الصلاۃ، پر نماز کی اقامت ہو چکی تھی ایک دن۔ فذهب ابو بکر یتقدم، اور حضرت بکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھنے لگے تھے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب فرفعہ، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ اٹھایا۔ فلما وضع وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نمودار ہوا، ما نظرنا منظرا کان عجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین وضع لنا، تو جب یہ ہمارے سامنے منظر آیا، ایسا خوشکن منظر ایسا کبھی ہمیں نظر نہیں آیا تھا، یعنی وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ فآمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی ابی بکر ان یتقدم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب فلم یقدر علیہ حتی مات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، آپ نے پردہ گرا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک باہر تشریف نہ لا سکے۔ اگلی حدیث 650 ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت حمزہ بن عبداللہ سے روایت ہے۔ عن حمزہ بن عبداللہ انہ اخبرہ عن ابیہ، حمزہ بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، قیل لہ فی صلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کا کیا کریں، نماز کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قالت عائشہ تو ان ابا بکر رجل رقیق، کہ ابو بکر رقیق القلب انسان ہے، اذا قرأ غلبہ البکاء، جب وہ پڑھیں گے تو ان پہ رقت غالب آ جائے گی۔ قال مروا فیصلی، حکم دیا کہ ان کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فعاودتہ، پھر انہوں نے اسی بات کو دہرایا۔ قال مروا فلیصلی ان کن صواحب یوسف، ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں اور یوسف کی عورتوں کی طرح نہ کرو۔ تابعہ زبدی و ابن اخیہ الزہری و اسحاق یحییٰ الکلبی، مختلف افراد سے اس روایت کو دوبارہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ حکم دیا، اور یہ حدیث چونکہ بہت سارے راویوں سے روایت ہے تو یعنی ایک متواتر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ امامت کے لیے اور بعد ازاں اسی سے صحابہ نے اخذ کر کے خلافت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ تو بہرحال رسول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ امامت وہ کرائے گا جو بہترین ہوگا علم میں، اور صحابہ کرام کے تعامل سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ خلافت کا، حکومت کا حقدار بھی وہی شخص ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ تقوی والا، قرآن کو سمجھنے والا، دین کو سمجھنے والا اور صاحب علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔